نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم سورہ النجم پڑھ رہے ہیں، 31 آیات پڑھ چکے تھے، آج آیت نمبر 32 سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یعنی وہ لوگ جو یجتنبون کیا ہے؟ غائب اور جمع کا صیغہ جنبا سے کہ اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، کبائر بڑے بڑے، کبیر کی جمع کبائر، بڑے بڑے کبائر الاسم، اسم گناہ، والفواحش اور بے حیائی سے، الا اللمم، الا جو ہے سوائے، مگر، لمم کے تشریح انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ چھوٹے گناہ بھی سمجھا گیا یا کچھ تھوڑی سی دیر، تھوڑا سا۔ انا بے شک، رب کا آپ کا رب یا تیرا رب، واسع المغفرہ بڑی بخشش والا ہے، ہوا وہ عالم جانتا ہے، بکم تم کو، تمہارے، اذ جب انشاءکم پیدا کیا تم کو یا اٹھایا تم کو، من الارض زمین سے، مٹی سے، وَإِذْ اور جب تم اجنہ جنین تھے، بچے تھے، فی بطونی پیٹوں میں، امہاتکم اپنی ماؤں کے، فلا پس نہیں، تزکو تم پاک کرو یا تم جتلاؤ، پاکی بیان کرو، انفسکم اپنے آپ کو، ہوا وہ اعلم شروع میں جو آ رہا ہے تفصیل کا صیغہ، زیادہ جانتا ہے، وہ جاننے والا ہے، بے من اتقی اسے جو پرہیزگار ہے، جو تقوی کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ بات جو شروع ہو رہی ہے کہ الذین یجتنبون، وہ لوگ جو بچتے ہیں، جو پرہیزگار، جو اجتناب کرتے ہیں۔ الذین کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اس کے لیے پچھلی آیت دیکھیں جہاں ختم ہو رہی تھی، وہاں پہ تھا کہ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی، ساتھ اس کے جو عمل کرتے ہیں، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے نیکی کی، احسنوا جو نیکی کرنے والے ہیں، احسن کام کرنے والے ہیں، دوسرے الفاظ میں محسنین کہیے، ان کا کیا ہے؟ بالحسنى، ان کا بھلا انجام ہونے والا ہے، انہیں بھلائی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، ان کی جزا حسنہ ہوگی۔ اب یہ حسنہ پانے والے کون ہیں؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جن محسنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے حسنہ رکھی ہے، بھلائی جن کے لیے ہے، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ یہاں پہ وہ پہلی صفت ان کی آ رہی ہے کہ وہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، جنابہ سے اجتناب، جیسے الگ رہتے ہیں، جنابہ ہوتا ہے نا پہلو بچا لینا، دور رہنا، جو دور رہتے ہیں اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں، یعنی خود ہی گناہ کی طرف جانا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی برائی، کسی برائی سے ٹکرا جائیں، کوئی راستے میں برائیاں آ جائیں تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ اور اسم کا جو لفظ ہے اس سے مراد ہوتا ہے وہ گناہ جو جیسے کسی کا حق مار، ظلم کرنے کی قسم کے جو گناہ ہوں، اس کو اسم کہا جاتا، پیچھے ہٹنا، رکنا، دینا نہیں حق، دے سکتے ہو مگر دینا چاہیے مگر نہیں دے رہے ہوں، پھر کسی سے حق چھین لینا بھی اسی میں آتا ہے۔ پھر اور فاحشہ جو کہا جا رہا ہے، فواحش جو ہے، فاحشہ کے جمع، فواحش جو فاحشہ سے مراد ہوتے بے حیائی اور بدکاری کے قسم کے گناہ، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کیا کس طرح سے کس کو فاحشہ کہا گیا، وہ انشاءاللہ بھی آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو اسم کہا جا رہا ہے، جو کبائر کہا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کبائر کیا ہے؟ اس کا بات یہ ہے کہ جس انسان پر جس کا حق جتنا بڑا ہے، اسی کے لحاظ سے اس حق کو مارنا، اس حق کو ادا نہ کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ کا ظاہر انسان پر سب سے بڑا حق ہے، اس نے پیدا کیا، پال رہا ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، اس کے حق میں کمی کرنا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا، وہ سب سے بڑا گناہ۔ پھر اس کے بعد سوچیں تو والدین جو جن کا حق یعنی اولاد پہ کتنا زیادہ ہے، پھر اسی طرح سے دوسرے رشتے تمام آئیں گے، بلکہ خود اپنے نفس کا بھی حق انسان پر ہے،
اب یہ سارے حقوق اس کو ادا کرنے، اور جو کمی اس میں کر رہے ہوں وہ اسم ہے، اسم الف سے میم اسم۔ پھر وہ سارے رابطے اور تعلقات جن پر انسانی زندگی کا امن منحصر ہوتا ہے نا۔ دنیا میں انسانوں کا کیا ہے، سوشل اینیمل ہے نا، انسان ساتھ رہتا ہے، بہت سے تعلقات انسانوں سے ہیں، کئی طرح کے رابطے ہیں، قوموں کے قوموں سے رابطے ہیں، انسانوں کے انسانوں سے ہیں، رشتے ہیں، پڑوسی اور کیا کچھ۔ تو اب جو رابطہ جتنا اہم ہے اس کو کاٹنے کا گناہ اتنا ہی بڑا ہے۔ انسان کی زندگی میں اللہ سے بندگی کا تعلق سب سے اہم چیز ہے، اس سے انکار، اس بندگی سے انکار جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہوا۔ اللہ کے آیت کے فرائض کو ادا نہ کرنا، اس کی بندگی سے انکار کرنا، وہ ظاہر ہے سب سے بڑا گناہ۔ پھر اسی طرح قتل، زنا، چوری، جھوٹ، والدین کی نافرمانی، اور یہ ساری چیزیں بھی اسی میں آ جاتی ہیں۔ گناہ کبیرہ کی وجہ سے ایک تعریف ڈیفینیشن یہ بھی کی گئی کہ جس گناہ پر قرآن میں کوئی شرعی حد مقرر کی گئی ہو، یعنی اس کی سزا دنیا میں بتائی گئی کہ یہ ہونی ہے، یا جس پر لعنت کے الفاظ آئے ہوں یا جہنم کی وعید آئی ہو، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح ہر وہ گناہ بھی کبیرہ ہے، یہ بھی بات سمجھی گئی کہ جس سے اتنا ہی فساد پھیلے یا برا نتیجہ نکلے جیسا کہ گناہ کبیرہ کا ہو سکتا ہے، تو یہ وہ گناہ کبیرہ ہوئے۔ اسی طرح یہ بھی سمجھا گیا کہ گناہ صغیرہ پر، چھوٹے گناہوں پر، کسی بھی چھوٹے جس کو انسان گناہ سمجھ رہا ہو اس پر بھی اصرار ہو، جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی بے باکی سے کرتا رہے، تو وہ بھی گناہ کبیرہ کے درجے میں آ جائے گا کہ جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کرنا چاہ رہے۔ ایک تو ہوتا نا ایٹیٹیوڈ کے چاہے بڑے گناہ بھی ہو رہے ہوں لیکن پتہ ہے گناہ ہے، اس پہ شرمندہ ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیتا ہے بچنے کی، کبھی اس سے نکال بھی لیتا ہے ان گناہوں سے۔ ایک ہے کہ جو گناہ کر رہا ہو، جو کوئی سا بھی جس کو چھوٹا سمجھ کے بھی چاہے کر رہا ہو، لیکن اصرار ہے کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ حکم ہے ہی کیسا جس میں عمل نہیں کر سکتا، مجھے کرنا ہی کرنا ہے۔ نعوذ باللہ اگر اس طرح کا ہو تو وہ کیا ہے، یعنی بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہی بن جائے گا، چاہے وہ دیکھنے میں چھوٹا بھی لگ رہا ہو انسان کو۔ بلکہ ایک بزرگ کا فضیل بن عیاض کا قول ہے کہ جس قدر کسی گناہ کو ہلکا سمجھو گے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہو جائے گا۔ ایک مومن کا تو ہوتا نا کہ ایک چھوٹا سا بھی گناہ ہو تو اسے بڑا سمجھ رہا ہو اور اس سے ڈر رہا ہو، اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو، اس پہ شرمندہ ہو، اور اس کے مقابلے میں اگر بے نیازی ہے تو اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا ہے، اسے ہلکا سمجھ رہا ہے، گناہ کرنے کے کوئی گناہ کر کے بھی کوئی پرواہ نہیں، ایک گناہ ہو گیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہی بڑا جرم ہو جائے گا۔ ایک اور کسی بزرگ کا قول بھی معارف القرآن میں آتا ہے کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال محسوسات میں ایسی ہے جیسے چھوٹا بچھو یا بڑا بچھو، یا آنکھ کے بڑے انگارے اور چھوٹی چنگاری، کہ انسان ان دونوں میں سے کسی کی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، تو دونوں سے ہی اصل تو بچنے کی ویسے تو ضرورت ہے۔ اب گناہ کبیرہ کے لیے جو احادیث وغیرہ میں جو اس کی ڈیفینیشن آتی ہے، جو بات آتی ہے، وہ کچھ حدیث یاد بھی کر لیتے ہیں۔ بخاری مسلم کی میں آنے والی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے ہیں میں تمہیں ان سے باخبر کرتا ہوں، وہ 3 ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک ساجی ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی، اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنے کا بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس نے آسانی سے کبھی اس کو چھوٹا ہی سمجھ کے انسان جھوٹ بول دیتا ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور گناہ کبیرہ جو ہے ان کا ہمیں پتہ ہے نا کہ ابھی آگے بھی سمجھ میں آئے گا جب ہم یہ تفصیل پڑھ رہے ہوں گے۔ کئی گناہ تو معاف بھی ہوتے رہتے ہیں نا ہماری نیکیوں کے ساتھ، لیکن گناہ کبیرہ وہ ہیں جن کی توبہ لازمی ہے، پلٹ جانا اس پہ، تو اس کے لیے اس کو سمجھ کر کے وہ بڑا گناہ ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ یہ جیسے وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ شرک اور ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹی گواہی یا جھوٹ، اور ایک اور بخاری مسلم کی حدیث سے میں بھی اسی طرح کی بات ہے، شرک، قتل اور زنا کے گناہ کبیرہ ہونے کا پتہ چلتا۔ مختلف مواقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جیسے سامنے رکھے ہو کہ یہ اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک اور صحیح بخاری کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک، قتل ناحق، یتیم کا مال ناجائز طور پر کھانے، سود اور میدان جہاد سے فرار،
تاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے اور بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے کو کبیرہ گناہ شمار فرمایا. تو وہاں اور تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اب تفصیلات تو بہت سی ہو سکتی ہیں، جیسے ابھی شروع میں ہم ڈیفینیشن پڑھ رہے تھے تو اس سے وہ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کون کون سے گناہ کبیرہ ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اجتناب کرنے کی، دور رہنے کی ضرورت ہے. دوسری پھر جیسے کہا جا رہا ہے نا کہ کبائر الاثم والفواحش، تو اب فواحش کون سے ہیں، فواحش میں کہ کبائر کون سے ہیں، فاحشہ میں کیا کیا شامل ہے. قرآن میں سب سے زیادہ زنا کو ایسے فاحشہ کہا گیا نا، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32، کہ وہ زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ، وہ کیا ہے، فاحشہ ہے اور برا راستہ ہے. اور اس کے علاوہ پھر عمل قوم لوط کو بھی کہا گیا، النمل کی آیت 54 ہے 56، وَلُوطًا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون. اور لوط نے جب کہا اپنے قوم سے کہ کیا تم فاحشہ لاتے ہو، فاحشہ کرتے ہو اور تم دیکھتے بھالتے ہو، یعنی لوگوں کے سامنے ایسے فاحشہ سے برے کام کر رہے ہو. اور ایک جگہ جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 21 ہے، وہاں پہ محرم رشتہ میں نکاح کے لیے کہا گیا کہ انہو کانا فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، کہ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. اسی طرح پھر سورہ اعراف میں اہل عرب کے لباس اتار کر عبادت کرنے کی طرف اشارہ ہے، جہاں پہ وہاں پہ کہا گیا کہ اذا فعلوا فاحشۃ، جب وہ کوئی فاحشہ کرتے ہیں، کوئی بے شرمناک کام کرتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا تھا. تو وہ بھی جیسے فحش میں آتا ہے نا، ننگا پن اور یعنی، تو ان سب فواحش سے، ایسے بڑے بڑے اثم اور فواحش سے جو لوگ اجتناب کرنے والے وہی حسنہ پانے والے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اگر تم اجتناب کرو کبائر سے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، ما تنہون عنہ، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم مٹا دیں گے، ہم تمہاری برائیوں کو معاف کر دیں گے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں داخل کریں گے، عزت کے مقام میں داخل کرنا. اس سورہ نساء کی آیت کی تشریح میں معرف القرآن میں ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے میں یہ بھی داخل ہے کہ تمام فرائض اور واجبات ادا کیے جائیں، کیونکہ فرض اور واجب کا ادا نہ کرنا خود ایک کبیرہ گناہ ہے. اور اجتناب کرنے کی جیسے بات آتی ہے نا کبائر سے، دوسری جگہ بھی جہاں بھی یہ کبائر سے بچنے کی بات ہے اکثر لفظ اجتناب کا آ رہا ہے. کیسا تصور سامنے آتا ہے نا، جیسے کہیں گندگی پڑی ہو تو اس طرف ہی انسان نہیں جائے، جس برائی کی طرف لے جانے والے راستوں ہی کو چھوڑ دے، جو اس طرح سے کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ جو کچھ سیئات ہو جائیں انہیں بھی مٹا دے گا. تو جو برائی کی طرف لے جانے والے راستے ان سے بھی بچ جائے، پتہ ہے کہ وہاں جائیں تو گناہ کبیرہ کی طرف جا سکتے ہیں، اس سے انسان اپنے آپ کو بچا لے. اب اس کے لیے مثالیں ہم خود سوچ سکتے ہیں بہت سی، کہ کون سے ایسے راستے ہیں جو گناہوں کے بڑے بڑے گناہوں کی طرف لے جانے والے ہیں، ان سے اجتناب کر لے انسان. تو اور جو جیسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے سورہ نساء کی آیت میں کہ جو کبائر سے اجتناب کریں، ہم کیا کریں گے، ان کے نکفر عنکم سیئاتکم، ہم ان کے کفارہ کر دیں گے، ان کے سیئات کو دھو دیں گے. اب احادیث سے بھی ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ کس طرح سے گناہوں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے نا، ہر نیکی کے بدلے. ہر وضو میں مومن جن اعضاء کو دھوتا ہے، اپنے جو اعضاء دھلتے ہیں وضو میں، وہ ان اعضاء سے ہونے والے گناہوں کو دھو دیتے ہیں نا. ہم ایک وضو ہی انسان کر رہا ہے، کیسے ہر چھوٹی سی نیکی، لیکن کتنی بڑی اس میں خوشخبری ہے کہ، اور لیکن انہی کے لیے ہے جو پہلے کبائر سے اجتناب کرنے والے ہیں، ان کے لیے پھر یہ خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کفارہ بنا دے گا، دھو دے گا. اور اسی طرح سے اور بھی پتہ ہے آپ کو، جیسے مسجد کی طرف بڑھنے والا ہر قدم، اللہ کے راستے میں جو قدم اٹھائے جائیں، دو نمازوں کے درمیان کے گناہ، روزہ رکھنے سے گناہوں کی معافی، نوافل روزوں تک کے لیے بھی کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری آتی ہے نا، عاشورے کے روزے کے لیے، عرفے کے روزے کے لیے، پورے سال کے گناہوں کی معافی،
بلکہ 2 سال کے گناہوں کی، اگلے پچھلے سال کے گناہوں کی معافی کی بھی بات آتی ہے عرفے کے روزے کے لیے، اور پھر رمضان کے 2 رمضانوں کے درمیان کے سارے گناہوں کی معافی، حج کے بدلے تو تمام پچھلے سارے گناہوں کی معافی کی بات، وہ ساری معافی کی بات جو ہے وہ سب اس میں دیکھنا ہوگا جو یہاں بات کہی جا رہی نا سورہ نساء کی آیت میں، کہ شرط وہی ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جو بڑے گناہوں سے پرہیز کریں جن سے منع کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو معاف کر دیں گے۔ آخرت کی جزا پانے والوں کی صفات میں جیسے کبائر سے بچنے کی صفات جو آتی ہیں، جیسے یہاں سورہ نجم جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، یا سورہ نساء کی آیت بھی ہم دیکھ رہے تھے، اسی طرح سورہ شورى میں بھی بالکل سورہ نجم ہی کی طرح کے الفاظ ہیں، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش۔ تو اب یہ بات جو کہی جاتی تو کہ کبائر سے جو بچتے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے، جو اس کے کبائر الاثم والفواحش سے جو اجتناب کرنے والے ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے ظاہر ہے کہ چھوٹے گناہوں کی یا گناہ صغیرہ کی چھٹی دی جا رہی ہے، بلکہ اصل بات کیا ہوتی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچا لے وہ ظاہر اللہ کے ہر نافرمانی سے ہی ڈرنے والا ہوگا نا۔ سوچیں کوئی ایک شخص ہو جو ہزاروں لاکھوں روپے کا ٹرانزیکشن کر رہا ہو، بالکل دیانتداری سے کرتا ہو، اور وہ کچھ روپوں کچھ سکوں کی بے ایمانی کیسے کر سکتا ہے نا، کہ اس کے لیے پھر اپنی آخرت برباد کر دے۔ اس کبائر، اور ایک تو یہ بات ہے کہ جو بڑے گناہوں سے بچے گا وہ خود چھوٹے گناہوں کے لیے بھی ڈرنے والا ہوگا۔ دوسرے کبائر کی بات اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ غلطیاں تو ہر انسان سے ہو ہی سکتی ہیں نا، لیکن اگر وہ کبیرہ گناہوں کے بارے میں محتاط ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی مغفرت فرما دے گا۔ کبائر سے بچنے کی بات کر کے ایک بات جو قریش کو بھی سمجھائی جا رہی تھی اس وقت، اور سبھی کے لیے سوچنے کی بھی ہے۔ قریش کی اکثریت کا جو حال تھا وہ یاد کریں جو تھا، ایک طرف شرک میں اور بڑی بڑی برائیوں اور بے حیائیوں میں مبتلا تھے، بچیوں تک کے قتل ہو رہے ہیں، محرمات میں شادیاں ہو رہی ہیں، اور کیا کچھ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اپنی مرضی سے جو دین انہوں نے بنایا ہوا تھا اس کی جو رسومات تھیں چھوٹی چھوٹی، ان کی بڑی پابندی ہوتی تھی نا۔ ہم پیچھے صورتوں میں، ابتدائی صورتوں میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں، جس کی تفصیل یاد کی ہوگی سورہ انعام میں، سورہ مائدہ میں، کہ کس طرح سے وہ فلاں جانور نہیں کھانا، فلاں قسم کے جانور سے کوئی کام نہیں لینا، کون سا گوشت عورت نہیں کھائے اور کون سا کھا سکتی ہے۔ تو یہ جو ساری چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں، اس میں تو ان کو بڑی احتیاط کی جاتی تھی کہ وہ رسومات پوری ہوں، اس کو نہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہونے پائے، وہ کسی طرح سے کر دیا جائے نا۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہونے اور حرم کی رکھوالی کرنے کی بنا پر اپنے آپ کو اللہ کے بڑے محبوب بندے بھی سمجھے ہوئے تھے پورے، بلکہ ان کی نیکی کا ایک طرح سے سکہ پورے عرب پہ بیٹھا ہوا تھا نا، کہ وہ تو ایسے مہمان نواز، اللہ کے گھر کی رکھوالی کرنے والے لوگ ہیں، اور سب کے لیے جیسے نمونہ ہو، وہ مقام انہیں وہاں پہ حاصل تھا نا۔ اب ایک طرف یہ تھا نا تو کہ وہ سمجھیں کہ اللہ کے محبوب بندے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، دنیا اور آخرت کے حسنہ کے حقدار اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، تو اللہ کی کتاب ان کو جیسے یہ بتا رہی ہو کہ حسنہ پانے والے جو محسنین کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبائر سے بھی بچتے ہیں، اپنے آپ کو کبائر سے بالکل بچا کر رکھتے ہیں۔ اور بالکل یہی چیز ہر مسلمان کے سوچنے کی بھی ہے نا، کہ دین کے چھوٹے چھوٹے مسائل پر تو بڑی سختی کے ساتھ پابندی، اور ایسی پابندی کہ اس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو مسلمان ہی نہ سمجھے، اور اس پہ تو بڑی سوالات جوابات ہو رہے ہوں، تفصیلات پوچھی جا رہی ہوں کہ اس پہ کیسے عمل ہو، کہیں اس میں تو گناہ نہیں ہے، کہیں ایسا کر دیں تو گناہ تو نہیں ہو جائے گا، داڑھی کتنی بڑی ہو، رفع یدین ہو کہ نہیں ہو، پائچے کتنے اوپر ہوں۔ یہ تو چھوٹی سی مثالیں ہیں، اگرچہ یہ مصنون چیزیں ہیں، اور جو کبائر سے اجتناب کرنے والا جب ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی جیسے سنت نبی کا خیال کرتا ہے، جو اس پہ سنت پہ چلنا چاہتا ہے، تو ہر چھوٹی سے چھوٹی سنت کا ثواب حاصل کر بھی لیتا ہے۔ جو کبائر سے اجتناب کر کے جو یہ فکر رکھے
کہ کوئی مجھ سے یہ چھوٹا سا بھی گناہ تو نہیں ہو رہا، کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک وہ شخص جو زندگی میں بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہو، ایک طرف جیسے سوچیں ورثے کا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہو، کمائی ساری حرام کی ہو، کاروبار سارا سود پر چل رہا ہو، رشتہ داروں کے حقوق کی ادا نہیں کر رہا ہو، وہ سب تو ویسے ہی کرتے رہنا چاہے، ان کو تو چھوڑ نہیں سکتا، وہ چیزیں تو چھوڑنے کا کوئی نہ ارادہ ہے، نہ اس کو کوئی اس کے بارے میں کوئی اس کو شرمندگی ہے، نہ سوچ رہا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں احتیاط جو ہے وہ اسے متقی بنا دے، تو وہ جیسے غلط ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے جب یہ بات کہی جائے کہ وہ کبائر الاثم والفواحش سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ بات اس ایک چھوٹا سا ایک واقعہ تاریخ میں آتا ہے، اس سے بھی بہت اچھی سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب ایک اموی بادشاہ غالباً عبد الملک تھا، جس نے کسی عالم سے کسی مچھر کے خون کے بارے میں فتویٰ پوچھوایا، ایک شخص کو بھیجا پوچھنے کے لیے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جس کے دامن پر اتنے انسانوں کا خون ہو، وہ ایک مچھر کے خون کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے۔ بالکل وہی طریقہ ہوتا ہے نا انسانوں کا، ایک طرف اتنے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، سوچیں ان کی پوری بادشاہت ہی غلط طریقے سے ہو رہی تھی، اور دوسری طرف یہ چھوٹی سی چیز ایک مچھر کے خون سے کہیں نماز ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی اس کا فتویٰ پوچھا جا رہا ہو۔ تو اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی کہ ہر انسان کے لیے اپنی تربیت، اپنا اصلاح کا طریقہ ہے کیا نا، اپنی زندگی میں اللہ کی جو بڑی بڑی نافرمانیاں ہیں ان سے دور ہو، ان سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بھی بچنا خود آسان بھی ہوتا جائے گا، اور جو انسان سے غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں پھر بھی جو انسان غلطیاں کر دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے۔ جیسے ابھی پیچھے ہی دیکھ رہے تھے کتنے کفارے ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح معاف بھی ہوتی رہتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو اور پھر یہ کہ یہاں پہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی اس میں کبائر الاثم والفواحش سے اجتناب کے ساتھ ہی پھر ایک بات اور آ رہی ہے، یہاں پہ آ رہا ہے کہ یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ وہ بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں اور بے-حیائی کے کاموں سے مگر لمم۔ اب یہ لمم کیا ہے نا، لمم اور المام کا لفظ ہوتا ہے، استعمال جو ہوتا ہے عربی میں، کسی چیز کی تھوڑی سی مقدار، کسی چیز کے ذرا سے اثر، کسی جگہ ذرا سی دیر کے لیے اترنا، ذرا سا کہیں ٹھہر جانا، اس کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ کسی کام کو، کسی فعل کو کر نہیں دیا مگر کرنے کے قریب پہنچ گیا، تو وہ بھی جو ہے لمم ہوگا نا۔ اب اس آیت میں جو لمم کے معنی مفسرین نے کئی طرح سے لیے، تفصیلات جو ہیں ہماری تفسیروں میں آتی ہیں، اس میں ہم صحابہ کرام اور مفسرین کے ناموں کی تفصیل میں گئے بغیر ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا تفسیریں ہیں جو اس لفظ کے مفہوم میں بیان کی گئی۔ ایک تو جیسے یہ کہ اسلام سے پہلے جن گناہوں کا ارتکاب جاہلیت کے زمانے میں لوگ کر چکے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا انہوں نے، دوبارہ نہیں کر رہے۔ دوسری بات یہ کہ اس مفہوم کو، یہی جو مفہوم جو تھا کہ جاہلیت کے زمانے میں جنہوں نے گناہ کیے اب وہ دوبارہ نہیں کر رہے، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اس کو بالکل چھوڑ دیا، تو اس مفہوم کو مسلمان اس طرح بھی لے سکتے ہیں نا کہ ہدایت ملنے سے پہلے نادانی میں جو گناہ ہو گئے تھے، پھر جب توبہ کی توفیق ہو گئی تو اس کی طرف نہیں پلٹے، وہ دوبارہ انہوں نے گناہ نہیں کیے۔ دوسرا مفہوم یہ بھی سمجھا گیا کہ آدمی کسی جیسے بڑے گناہ یا فحش میں کچھ دیر کے لیے جیسے مبتلا ہو پھر اسے چھوڑ دے، بالکل یہی صفت ویسے قرآن میں محسنین کی سورہ آل عمران میں آتی بھی ہے نا، کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، کوئی فعلوا فاحشۃ، کوئی فحش کام سرزد ہو جائے یا کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے، او ظلموا انفسهم، یا کسی گناہ کا ارتکاب کر لیں، تو کیا ہوتا ہے انہیں فوراً ذکر اللہ، انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اور معان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ،
اور کون ہے جو معاف کر سکتا ہے گناہوں کو اللہ کے سوا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اصرار نہیں کرتے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس پر. تو اس طرح سے انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسی گناہ ہو، جیسی غلطی ہو، ایک وہ مومن جو مومن ہیں، جو حسنہ پانے والے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ فوراً ہی پلٹ آتے ہیں، فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، فوراً معافی چاہتے ہیں. اب کچھ صحابہ کرام اور ان کے شاگردوں کا قول جو ہے لمم کے معنوں کی تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی کسی بڑے گناہ کے قریب تک پہنچ جائے لیکن آخری مرحلے پر پہنچ کر رک جائے، جیسے زنا کرنے کے قریب تک پہنچ جائے، دوسرے گناہ ہو رہے ہوں، آنکھ کا گناہ یا ہاتھ لگانے کا یا کچھ، لیکن زنا کرنے سے پہلے رک جائے. یا اسی طرح اور دوسری مثالیں بھی لے سکتے ہیں، چور ہے، چوری کرنے گیا ہے لیکن چوری کرنے سے پہلے ہی اس سے رک گیا، اللہ سے ڈر گیا اور رک گیا. تو یہ بھی بات سمجھی گئی الا اللمم سے کہ جو رک گیا گناہ کرنے سے، اپنے آپ کو اس نے بچا لیا. ایک بات یہ بھی سمجھی گئی کہ لمم سے مراد وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کے لیے دنیا میں کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی اور آخرت کے عذاب کی وعید بھی نہیں آتی. اسی طرح کسی نے یہ بھی سمجھا کہ گناہ کا خیال جو دل میں آتا ہے وہی لمم ہے نا. تو اس ساری جو تفسیریں ہیں جو ابھی ہم نے سنی، وہ اس سے سمجھ میں کیا آ رہا ہے نا، کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان کے دل میں بھی گناہ کا خیال آ سکتا ہے، کبھی اس کی طرف قدم بڑھا بھی سکتا ہے، کبھی کچھ حد تک پھسل بھی سکتا ہے، یا کبھی جہالت اور نادانی کے وقت میں کسی گناہ میں ملوث بھی رہ سکتا ہے. لیکن نیک بندے وہ ہیں جو فوراً پلٹ آتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن میں مومنین کی صفات مشروع ہوتی ہیں التائبون سے، پلٹنے والے، توبہ کرنے والے. اور یہ صفت شامل تو اکثر جگہ قرآن میں ہے، جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، پلٹنے والے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ بالکل گناہ نہیں کرتے، پلٹ جاتے ہیں گناہ کی طرف، کبھی بڑھ گئے، کبھی خیال آ گیا یا کچھ کر بھی ڈالا، لیکن پلٹ جاتے ہیں جو نیک بندے ہوتے ہیں. بلکہ سورہ نساء میں تو آتا ہے کہ توبہ ہے انہی کی جو فوراً پلٹ آتے ہیں. وہاں پہ کہا گیا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون، کہ اللہ پر صرف ان کی توبہ کی قبولیت کی ذمہ داری. انما التوبۃ، سوائے اس کے نہیں توبہ کن لوگوں کے لیے جو یعملون السوء، جو برائی کر ڈالتے ہیں جہالت کی وجہ سے، نادانی سے، جذبات سے مغلوب ہو کے کچھ گناہ ان سے ہو بھی جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ یتوبون، توبہ کرتے ہیں، من قریب، کہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ بھی ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ بھی پلٹ آتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علیم اور حکیم ہے. اور اس کے آگے بلکہ اور بھی سمجھنے کی بات ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں توبہ ان کی، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، جو برائی کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، اور جب کوئی ان میں سے موت جس کے سر پہ کھڑی ہو، موت کے قریب پہنچ جائے، قالا، تب وہ کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں نے توبہ کی. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کی بھی توبہ نہیں ہے جو کفر ہی کی حالت میں مرتے ہیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. سورہ نساء مدنی سورت ہے، جو مسلمانوں سے جیسے خطاب ہو رہا ہے نا وہاں پہ. تو وہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف جیسے کفار ہوتے ہیں نا، جو موت، جن کی موت ہی کفر پہ آئی، بالکل اسی طرح ایک انسان جو ساری عمر گناہ کرتا رہے، چھٹی ہے، ابھی تک معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، ابھی معافی مانگ لوں گا، ابھی تو عیش کر لوں، ابھی تو مزے کر لوں، پھر پلٹ جاؤں گا، اور اسی میں موت جب سر پہ آ جائے تب کہے کہ انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، تو کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی توبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. ادھر گناہ ہو ادھر توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے الا اللمم کی جو بات ہے وہ ہمیں یہ احساس بھی دلا رہی ہے نا کہ جیسے گناہ ہو فوراً انسان پلٹ گیا، دوبارہ اس طرف نہیں جائے، گناہوں کو چھوڑ ہی دے، دوبارہ نہ ہو جائے گناہ میں، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. اب یہاں پہ سارے لمم کا جو سارا جو مفہوم ہم نے سمجھا، اس کے بعد ذرا شاید پہ اگر غور کریں
کہ جو استثناء آ رہا ہے کہ وہ کبائر سے اور اجتناب کرتے ہیں الا اللمم، مگر کچھ جو ان سے قصور ہو جائے، اس میں کیسے جیسے ہم جیسے بندوں پہ بلکہ انسانوں کی اکثریت کے لیے کتنی بڑی رحمت، جیسے اس آیت میں کیسی خوشخبری آ رہی ہے نا. اگر یہ بات کہی جاتی کہ آخرت کا حسنہ، آخرت کی بھلائیاں صرف ان کے لیے ہیں جو کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے، تو کتنی مایوسی کی بات ہو سکتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے، رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں کو جانتا ہے. اس کے ان سے غلطیاں تو ہوں گی، کمزوری تو ہوگی، بھول تو ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام ہی کے وقت سے پتہ ہے کہ وہ اس طرح پھسل بھی سکتے ہی ہے انسان، اسی آدم کی اولاد میں سے ہی ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بلکہ ساتھ ہی کہا جا رہا ہے، پہلے یہ بات بھی کہی گئی، الا اللمم بھی کہہ دیا گیا کہ لیکن جو تھوڑا سا غلطی کر دے، تھوڑے سے گناہ کسی سے ہو جائے، کوئی تھوڑی سی کوتاہی ہو جائے. اور پھر ساتھ ہی ایک اور کتنی بڑی خوشخبری بھی آ رہی ہے کہ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرے رب کے دامن مغفرت بہت وسیع ہے. غفارہ کے جو معنی ہوتے ہیں اصل میں کہ کسی چیز کو ایسی چیز پہنا دینا جو اسے میل کچیل یا نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رکھے، ڈھانک دے اس کو. مغفر جو ہے خود کو بھی کہتے، جو جنگ کے دوران سپاہی سر پر رکھتے تھے نا بچانے کے لیے، حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف جب یہ بات ہو غفران کی، تو وہ مفہوم ہوگا کہ وہ اپنے بندوں کو گناہوں کی سزا سے جیسے بچانے والا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے. گناہوں کا جو انجام، انسان غلطیاں کرتا ہے اس کا کوئی انجام بھی پھر دیکھنا ہوتا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کی لیکن مغفرت وسیع ہے، وہ انہیں ڈھانپ لیتا ہے اپنی رحمت سے. یہ جملہ ہی ان ربک واسع المغفرہ، کیسے ایسے انسان کے لیے جو اپنی کوتاہیوں، اپنی غلطیوں پر شرمندہ اور پریشان ہو، کیسا تسلی دینے والا جملہ ہے نا. کتنے جیسے کمفرٹ دینے والا، سودنگ کہنا چاہیے، جیسے الفاظ ہیں جو انسان کو کیسی تسلی دے دیں. اللہ تعالیٰ میں تو ہوں، غلطی تو ہوتی ہے، میں پھسلا بھی، اتنی دفعہ میں پھسل چکے، کہاں ہم سے کوتاہی ہوئی، کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، بلکہ کتنے ہی ڈر کے ہم چاہتے ہوئے بھی، نیکیاں کرتے ہوئے بھی، اس میں بھی پتہ نہیں کتنے ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہوں. ان سب کی پریشانی جب ہو رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا دامن رحمت جو ہے وہ کیسا مغفرت کا دامن ہے، وہ وسیع ہے، بہت زیادہ وہ معاف کرنے والا ہے. رب کا ان رب کا کہنا بھی کیسا نا، تیرا رب. ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب بھی سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا رب بہت یعنی واسع المغفرہ ہے. لیکن اس آیت کو پڑھتے ہوئے سوچے ہم میں سے ہر ایک کے لیے بات ہے کہ ہر ایک کا رب ہے وہ جو پالنے والا، پیدا کرنے والا، پالنے والا. میں خود جیسے سوچوں تو میری ایک ایک ضرورت، ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا ہے، جس نے میرے ٹیک کیئر کرنے والا. اور پھر مغفرہ کے لفظ غور کرنے سے کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی رحمت گویا ڈھانپ لینے والی ہو. ہماری غلطیوں کا جو انجام ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اس سے بچانے کے لیے، ہمیں عذاب سے محفوظ کر دینے کے لیے بہت ہی واسع ہے، وسیع ہے. یہاں بندہ جیسے کتنی غلطیاں کر کے اپنے رب کی طرف پلٹے، وہ اسے اپنے دامن رحمت میں لینے والا ہے. جو انسان کبائر سے اجتناب کرتا ہے، اس کی غلطیوں کو بس ایسے ہی معاف کر دینے والا ہے. سوچنے کی بات ہے، ایسے واسع المغفرہ رب کریم سے اگر انسان پھر بھی مغفرت نہیں پا سکے، تو اس کی اپنی ہی بد نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو دامن بہت وسیع ہے، اس کی طرف انسان پلٹے، اپنے آپ کو بچا لے، بڑے بڑے گناہوں سے بس دور رہے، چھوٹے گناہوں سے بچنے کی بھی وہ توفیق بھی دینے والا ہے، اور کچھ پھر بھی اگر کمزوری سے ہو جائے انہیں معاف بھی کرنے والا ہے. دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما دے، وتوفنا مع الابرار، ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر دے. پھر کہا جا رہا ہے اسی آیت میں، آیت نمبر 32 ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نجم کی، ہوا عالم، وہ جانتا ہے. عالم آج سے شروع ہو رہا ہے نا، عالم کہے تو کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ جاننے والا، تفضیل کا صیغہ، بہت زیادہ وہ علم رکھنے والا ہے. بکم، تم کو جاننے والا ہے، ساتھ تمہارے. اذ، جب، انشاءکم، انشاء کا لفظ جیسے اٹھایا، پیدا کیا تم کو، من الارض،
زمین سے، مٹی سے، وَإِذْ اور جب تم اجنتن بچے تھے، جنین تھے، فی بطون امہاتکم پیٹوں میں اپنی ماؤں کے. اجنہ کا جو لفظ ہے جنین کی جمع، جنین ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں جو حالت ہوتی ہے نا اس کی، بچہ جب ماں کے پیٹ میں اس کو جنین کہا جاتا. جنہ سے ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا، پوشیدہ کرنا. یہاں ہمیں پتہ ہے ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے ہر ایک سے چھپا ہوا ہوتا ہے، ماں تک بھی اسے نہیں جانتی کہ وہ کیسا ہے کیا ہے، بلکہ انسان خود بھی اپنے آپ سے ناواقف ہوتا ہے نا. تو وہ جب تم اجنہ تھے، جب اس کے جنین تھے، فی بطونی، بطن کی جمع بطون کے پیٹوں میں، امہات جو ہے وہ بھی جمع کہ اپنی ماؤں کے پیٹ میں جب تم اجنہ تھے، جنین تھے، اس وقت سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، جب تم مٹی ابھی تمہیں جب اس نے زمین سے پیدا کیا، اس دور کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. ماں کے پیٹ میں تخلیق کے کن مرحلوں سے گزرے، اس کا انسان کو خود اپنا شعور نہیں کہ کیا کچھ تھا نا. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو جانتا تھا کہ وہ کیا کس حالت میں ہے، کیسا اس کو بننا ہے، کیا کچھ ہے، کیا بننے والا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہوگی، سوچیں کیسی ہوں گی، عقل کیسی ہوگی، سب کچھ. تو دین کیسا ہوگا، کس طرح چلے گا، سب کچھ تو وہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا نا. زمین میں جب تھے، ابھی انسان کا سوچیں، ایک تو زمین سے کہنے کی بات جو ہے وہ چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بات ہو کہ جب انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، یا ہر انسان کی بھی سوچیں، ہمارے ذرے کبھی یعنی اس زمین میں موجود تھے، آج جو ہمارے جسم کا حصہ ہے وہ زمین میں تھے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، اس سے بنایا، اور اس وقت سے اللہ تعالیٰ جانتا تھا. تمہیں جانتا ہے تو یہ تمہیں جانتا ہے تو تمہیں کیا کرنا کی ضرورت ہے؟ فلا تزکوا انفسکم، بس نہ تم پاکی بیان کرو اپنے آپ کی، اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہیں کرو، جیسے یہ کہا جا رہا ہو نا، اپنے پاک دامنی کا، اپنے نیکی کی حکایت نہیں بڑھاؤ، جیسے کہا جا رہا ہو، اپنے وہ خود میاں مٹھو نہ بنو. اللہ تعالیٰ تو اس دور سے تم کو جانتا ہے جب تم پانی، کیچڑ اور مٹی سے وجود میں آنے والی مخلوق تھے، پھر کیسے گندے پانی کی ایک بوند سے ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری تشکیل ہو رہی تھی. وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے، اس ایسی ہستی کو جس کی ابتدا وہ تھی، مٹی کا ذرہ تھا یا وہ گندے پانی کی بوند تھا، اس کو کوئی یہ بات زیب نہیں دیتی بڑا اپنے آپ کو سمجھے کہ کوئی بڑی ہستی ہے، لوگ جتانے کی کوشش کرے کسی پہ نا. ہر انسان خود ہی جانتا ہے کہ کیسی اس کی ابتدا ہوئی، اور صرف وہ اپنی اس ابتدا کو سوچتے ہوئے تو کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی ایسا وہ اشرف ہے، کوئی بہت ہی بڑی چیز ہے. اشرف دینے والی چیز اصل میں انسان کو کیا ہے؟ اس کا تقوی، اس کا دین، اور وہ اس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ واقف ہے. تقوی کس میں کتنا ہے کوئی اور جان نہیں سکتا نا. اللہ تعالیٰ ہی کی میزان میں ہی فیصلے ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے کہ کس کے پاس کتنا تقوی ہے نا. اب یہاں پہ یہ ہوا عالم بن اتقی، وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے. ایک طرح سے انسان کی جیسے عاجزی اور اس کی کم علمی پر متنبع کر کے ہدایت کی جا رہی ہو نا. سوچے انسان اللہ کے بخشے ہوئے اعضاء، اس کی دی ہوئی قوت، اس کی دی ہوئی توفیق سے جو نیکیاں کر سکے، اس پر کسی بڑے سے بڑے نیک صالح متقی پرہیزگار انسان کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا نا کہ وہ اپنے عمل پر فخر کرے، اپنے کسی عمل کو اپنا کمال قرار دے کے غرور میں مبتلا ہو جائے. اب اس آیت کے جو اولین مخاطب تھے، جو قریش تھے، ان کا حال ابھی ہم یاد کر رہے تھے، تو ان کا بھی کیا حال تھا؟ وہ بھی اپنی تقوی، اپنی نیکیوں کا دنیا کے سامنے اظہار بھی کر رہے ہیں، بڑی نیکی کا سکہ بھی ہے، خود بھی مطمئن ہے کہ بس ان نیکیوں کے بنا پہ سب کچھ ہمیں ملنے والا ہے نا. اسی پہ غور کر کے پھر ہر انسان بھی اپنے آپ کو اس آیت کا مخاطب خود سمجھے نا. اگر یہ اطمینان دل میں آ جائے کہ جو میں نے تو یہ اور یہ اتنی نیکیاں کر دی ہیں، اس کا اظہار بھی طرح طرح سے ادھر ادھر ہوتا بھی رہتا ہو، لوگوں کو نظر بھی آ رہی ہوں کہ یہ اور یہ نیکیاں کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں. انسان ایسے کئی طرح سے کوشش بھی کر رہا ہوتا کبھی نا کہ اظہار ہو جائے اپنی نیکیوں کا. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. کسی کا لیکچر سن رہی تھی تو بہت ہی خوف بھی ہو رہا تھا اپنے لیے بھی کہ ایسی باتیں کبھی زبان سے نکل بھی جاتی ہیں نا انسان.
بڑی فکر کا اظہار ہو رہا ہو، اپنی آخرت کی فکر کا اظہار کبھی ہو رہا ہے، کبھی کوئی اور نیکی کے کاموں کی ضرورت کا اظہار ہو رہا ہے، حالانکہ وہ نیکیاں کرنے کا کوئی کبھی ارادہ ہے، نہ کوئی پلان ہے، نہ کچھ ہے، لیکن اس اظہار سے کیا، جیسے دوسرے تو سمجھے کہ وہ اتنا تقوی رکھنے والے، اتنی فکر رکھنے والے نیکیوں کی نا، تو اللہ تعالیٰ اسے پناہ میں رکھے۔ اس کا بھی ہمیں ویسے تو زبان سے نکلنے والی ہر بات کی ہمیں فکر رہنی چاہیے کہ کیا بات نکل رہی ہے، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ صاف ہمیں مخاطب کر کے جیسے منع کرے، فلا نہیں، پس نہیں، جیسے وہ نہیں کرو تو زکو انفسکم، اپنے آپ کو نیک مت بتاؤ، نیکیوں کا اظہار نہیں کرو اپنے نفس کا، اللہ ہے جو جاننے والا ہے، زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب اظہار ایک تو زبان سے ہو رہا ہو، دوسرے بھی نیک سمجھ لیں، دوسرے بھی تعریفیں کر رہے ہوں، خود کا بھی دل بڑا مطمئن ہے، اور یہ اطمینان پھر کہاں لے جا سکتا ہے نا؟ ہمیں جو سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھنا کا ہمیں پتہ ہے کہ پڑھنا چاہیے، اس میں جو آخری رکوع میں آیات آتی ہے، آیت ہے، کیسے یاد دلا دیتی ہے نا وہ بات، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ اخسرین کون ہے اعمال میں، سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی سعی حیات دنیا میں گم ہو گئی، دنیا کے لیے کر رہے تھے، دنیا کو دکھانا چاہ رہے تھے نیکیاں، دنیا میں بڑے چرچا ہو رہا تھا نیکیوں کا، انہیں سب نیک سمجھ رہے تھے، اور وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بہت ہی نیک کام کر رہے ہیں، بہت ہی نیکیاں کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے زیادہ اخسرین ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں رکھے ایسے اخسرین میں شامل نہ ہو کہ وہ نیکیاں کچھ کر رہے ہوں، اطمینان زیادہ ہو، یا خدا نہ خواستہ زبان سے اظہار ہوتا ہو اور وہ نیکیوں کا فائدہ دنیا میں تو حاصل ہو جائے لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں بچے ہے نا۔ تو اس کے لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ بات ہماری زبان سے کیا نکل رہی ہے، اپنی نیکیوں کا کسی بھی طرح سے اظہار نہ ہونے پائے۔ اکثر بالکل کھلا اظہار تو شاید کم ہی لوگ کریں نا، کہ میں نے یہ نیکی کی، میں نے اب تک یہ اور یہ کام کیے اور وہ کام کیے، اس کا تو ہو سکتا کم ہی لوگ کرنا چاہیں، پتہ ہے کہ کریں تو لوگ اور برائی سمجھیں گے، لیکن کس طرح بات پھیر کر اس طرح سے ذکر ہو رہا ہو کہ اس کی وجہ سے نیکی کا چرچا ہو جائے، اس سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان کو پتہ ہے، اس کمزوریوں کی بھی جانتا ہی ہے انسان نا، اور اس کمزوریوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس سے اللہ سے مغفرت چاہنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ اس پہ انسان مطمئن ہو کر رہ جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام جیسے بھی شخصیتیں جو اتنی نیکیاں کرنے والے ہوں، سوچیں حضرت یوسف، سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ پڑھتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ ہی ان کی بار بار تعریف فرماتا ہے، ہر کتنوں کی زبان سے ان کی تعریف ہوتی ہے کہ وہ جو ہے محسنین میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ محسنین کو ایسا بدلہ دینے والا ہے، وہ اتنے احسان کے ساتھ، احسن عمل کے ساتھ پوری زندگی گزارتے ہیں، اور وہ جب وہ کہانی کا اختتام ہو رہا ہے، جب انجام ہو رہا ہے، اس وقت بھی ان کی دعا کیا ہے؟ توفنی مسلموں، اے اللہ مجھے اسلام پر موت دے، اسلام پر میرا خاتمہ ہو، اور بھی انبیاء کی دعا میں آتا ہے نا، توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، کہ مجھے اسلام پر موت دینا، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا، اور وہی ہمیں فکر رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ عالم بمن اتقی، وہ اللہ ہی ہے جو زیادہ جاننے والا ہے، بہت زیادہ جانتا ہے، اسی کے لیے تو کرنی ہے نیکی، اسی سے تو جزا پانے ہے، اور وہ تو جانتا ہی ہے، پوری دنیا نہیں جانے تب بھی کوئی پرواہ کے نہیں ہے نا، کہ دنیا جانے یا نہ جانے، اور نیکیاں ہوتی بھی تبھی ہے نا زیادہ اچھی طرح۔ سوچے اگر ہر نیکی کا انسان یہ چاہے کہ لوگ اس کی قدر کریں، اس کو پہچانے، اسے سمجھیں، اس کو، تو پھر اس کے بعد یعنی اگر لوگ نہیں دیکھ رہا ہو تو نیکی کرنے کا کوئی جذبہ، کوئی موٹیویشن ہی انسان میں نہ رہے پھر تو نا۔ اگر یہ بات ہو کہ نہیں مجھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میرا رب تو جانتا ہے، تب ہی نیکیاں کرنا آسان بھی ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو کچھ بھی ہم نیکیاں ہوتی ہیں انشاءاللہ ہم اس کی حفاظت بھی کرنے والے ہوں، اظہار کر کے دوسروں کے سامنے اسے ضائع نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو کچھ ہم سے غلطیاں ہو بھی گئی ہیں اسے اپنے دامن رحمت سے ڈھانپ لے، دامن مغفرت سے ہمیں اس برائیوں کو ڈھانپ لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔